اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، ویسے تو خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس لیے خانہ کعبہ کو زمین کا پہلا گھر کہا جاتا ہے، یعنی زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اس سے پہلے زمین پر کوئی گھر نہیں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں لوگوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے آپ دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت کون سی دعا مانگی تھی۔ یہ معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی کے بعد آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام انتقال کر گئی تھی، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد گرامی کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گلے لگا لیا اور فرمایا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے وہ ضرور کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس کام میں آپ میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ابا جان، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ ارد گرد کی زمین سے کچھ بلند تھی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے تھے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ وہاں سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو انہوں نے ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور اس پر کھڑے ہو کر باقی کام پورا کیا۔ یہی وہ پتھر ہیں جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہیں۔ خانہ کعبہ ہی کی ایک دیوار میں ایک خاص بلندی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود بھی نصب فرمایا۔ حجر اسود بڑی برکت اور عزت والا پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اس پتھر کو بوسہ دینا سنت نبوی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ناظرین، جس وقت اللہ تعالیٰ کے دونوں جلیل القدر پیغمبر بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما لے،
بے شک تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا پورا فرمان بردار بنا لے۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرمان بردار ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ بے شک تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کی دعا قبول فرمائی اور تقریباً 2500 سال بعد ان کی اولاد سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور رسالت نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی دیکھ بھال اور اہل عرب کی ہدایت پر مامور فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حبرون میں 175 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ اس مقام کو اب الخلیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 103 برس کی عمر میں سفر آخرت اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 12 بیٹے چھوڑے جن کی اولاد عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئی، اور بالآخر ان کی نسل سے قبیلہ قریش نے مکہ کو اپنا مسکن بنایا، اور اسی قبیلے اور شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس میں خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ ہیں، ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وعدہ کے سچ ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔